عقیدت میں ہر سال منعقد کرتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اپنے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سب کی عقیدت و محبت و الفت کو قبول فرمائے اور اس عقیدت و محبت کے صدقے و توفیق میں دنیا میں بھی اللہ کی نیک بندوں حضور علی کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور کل بروز معاشر جب نفسی کا عالم ہوگا اللہ جل شانہ اس ادنا سے محبت کے صدقے اور توفیق میں آپ کے اور ہمارے عاشر اللہ کی نیک بندوں ولیوں کے جماعت میں فرمائے، آمین۔ اور پھر آپ حضرات نے یہاں کے مدرسین نے یہاں کے اراکین نے جو محنت کی آپ کے تعاون سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے نے غالباً پہلی مرتبہ 2 حفاظ کرام کے دستار بندی بھی آپ نے اپنے آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا، اور آپ حضرات نے اپنی گنجائش کے مطابق اپنے جذبے اور شوق کے مطابق اس جلسے کا، اس پروگرام کا، اس تقریب حضور علی کا تعاون بھی فرمایا۔ اللہ جل شانہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ قرآن حکیم یہ اللہ جل شانہ کا مقدس کتاب ہے، یہ رحمت والی کتاب ہے، یہ اللہ سے قریب کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر، قرآن حکیم کے اندر زندگی کی ہر لمحے کا ہدایت موجود ہے۔ زندگی کی جتنی بھی شعبے ہیں، جتنی بھی لمحات انسان کو گزارنا ہے، قرآن حکیم کے اندر اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن شریف کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، نماز کا بیان موجود ہے، روزے کا بیان موجود ہے، زکوٰۃ کا بیان موجود ہے، طلاق بیان کا بیان موجود ہے، تجارت کا بیان موجود ہے، مسلمان کیسے کھائے گا پیے گا بیان موجود ہے، مسلمان کیسے لباس پہنے کا بیان موجود ہے۔ جہاں ہر چیز کا بیان موجود ہے وہاں اللہ جل شانہ نے ولیوں کا معیار کو بھی بیان فرمایا۔ جہاں نماز کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر ہے، درود پڑھنے کا ذکر ہے، وہاں اللہ جل شانہ نے ولیوں کا معیار کیا ہونا چاہیے، ولی کس کو کہتے ہیں، اس کو بھی بیان فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اور ہم جو معیار ہونا چاہیے، جس معیار کو تلاش کرنا چاہیے، اس کی طرف ہم لوگوں کا کوئی توجہ ہی نہیں۔ کیا معیار بیان کیا گیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے ولیوں کا معیار بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی کا معیار کیا ہے، ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جل شانہ 2 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ 2 چیزیں جس انسان کے اندر پائے جائے، وہ چاہے کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی ذات سے اس کا تعلق ہو، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا نیک بندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 2 صفتیں کیا بیان کی گئی ہے، کیا معیار بیان کیا گیا ہے؟ الذین آمنوا، سب سے پہلے اس کو صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے صاحب ایمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے بارگاہ میں کوئی عبادت ہے یا نہیں۔ زندگی نماز پڑھتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، نیک اعمال کرتے رہیے، اگر ایمان میں گڑبڑی ہے، ایمان میں محبت رسول نہیں، عظمت رسول نہیں، ایمان کامل نہیں، تو یہی نماز، یہی تلاوت، یہی نیک اعمال کل بروز معاشر تمہارے منہ پر مار دیا جائے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام سب سے زیادہ جو زور دیتے ہیں، عقیدے پر زور دیتے ہیں، ایمان پر زور دیتے ہیں۔
اس لیے کہ عقیدہ درست ہو، ایمان درست ہو، ایمان میں عظمت مصطفیٰ ہو، عظمت محبت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ادنا سے نیکی بھی کریں گے، ادنا سے نیک عمل کریں گے، وہ ضائع جانے والا نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ کے قبول ہونے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان اتنی عظیم دولت ہے۔ آج تو لوگ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز پر نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ذرا اس کا ایمان کا جائزہ لیجیے۔ اس کے ایمان میں تو نماز ہے، تلاوت ہے، لیکن اس کا ایمان عظمت رسول سے، محبت رسول سے خالی ہے۔ اس لیے ان لوگوں میں کوئی ولی ہے بھی نہیں۔ غوث پاک ہے تو ہماری جماعت میں، خواجہ غریب نواز ہے تو ہمارے جماعت میں، خواجہ بہاؤدین ذکریہ ہے تو ہمارے جماعت میں، اور وہ لوگوں میں تو نماز ہے، تلاوت ہے، لیکن سن کے اس کا دل عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ سے خالی ہو چکا ہے، اس لیے اس کی جماعت میں کوئی ولی ہے بھی نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایمان اتنا عظیم دولت ہے کہ زندگی میں آپ نے نماز نہیں پڑھ سکے، تلاوت نہیں کر سکے، نیک اعمال نہیں کر سکے، اپنے کوتاہی کی بنیاد پر، سستی کی بنیاد پر، لیکن ایمان پر آپ کا خاتمہ ہو، اللہ ہر مسلمان کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ یہ ہمیشہ یہ دعا کرنا ہی چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا اور نیک عمل دنیا میں نہیں کر سکے، علماء نے لکھا ہے کہ اس انسان کو جو دنیا میں نماز نہیں پڑھ سکا، نیک اعمال نہیں کر سکا، اس کو اپنے اعمال کا سزا تو ملے گا، لیکن ایک نہ ایک دن اس ایمان کے بدولت وہ جنت میں ضرور پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز نہیں پڑھ سکے، تلاوت نہیں کر سکے، مسلمان ہے، نماز فرض ہے، کوتاہی کی بنیاد پر، سستی کی بنیاد پر نماز نہیں پڑھ سکے، روزہ نہیں کر سکے، تلاوت نہیں کر سکے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ایمان لے کر کے چلے گئے، حضور کی محبت کو لے کر کے چلے گئے، حضور کی عظمت کو لے کر کے چلے گئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا عمل جو بدعملی میں دنیا میں کر کے چلے آیا، اس کو تو سزا ملے گا، لیکن ایمان کے بدولت ایک نہ ایک ضرور جنت میں جائے گا۔ اس لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو سچی عقیدت سے، زبان سے اور دل میں تصدیق کر کے کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یہ ایک نئے کو کیا آ جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں اپنے عقیدت کو، اپنے ایمان کو سب سے پہلے درست رکھو۔ ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو، تو انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر منزل میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے کیا معیار مقرر کیا گیا کہ ولی کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ مومن ہونا ضروری، ایمان ضروری ہے۔ اور آج کل تو ماحول ایسے بنا ہوا ہے، ہم لوگوں کے ایمان تو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ تھوڑی سی بھی اگر مصیبت آ گئی، تھوڑی سی بھی تکلیف ہو گئی، تھوڑی سی بھی اگر غیروں کی طرف سے پریشانی ہو گئی، تو ہمارا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ڈگمگانے لگتا ہے، ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایمان کا کیسے مظاہرہ کیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ایمان کا مظاہرہ کیا؟ تمام تکلیفیں برداشت کی ہیں، تمام زحمتیں برداشت کی ہیں، تمام سختیاں برداشت کی ہیں، لیکن ایمان کو حد سے جانے نہیں دیا ہے۔ تو سب سے پہلے ولی کے لیے کیا ہونا میرا معیار مقرر کیا گیا کہ ایمان ہونا، مومن ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسرا معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، حلال و حرام کا تمیز کرنے والا ہونا چاہیے۔
حضور کی سیرت کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق اس کی زندگی ہونے چاہیے۔ یہی دو صفت اگر کسی انسان کا اندر پایا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان سرکار حضور علی، فیضان سرکار بابو حضور، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت۔ تو پھر ہر انسان سوچ سکتا ہے، اللہ نے ہر انسان کو دل و دماغ دیا ہے، سوچنے کا مادہ دیا ہے، عقل دیا، فکر دیا ہے کہ کیا کرے؟ سوچ سمجھ کر کے اپنے دل و دماغ پر سوچ کر کے کیا کرنا چاہیے؟ مرید ہونے سے پہلے جائزہ لینا چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز اگر آپ ایک نیک بندی سے آپ کا تعلق ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت سے تم نیک بنو گے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو خالی ہو کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ نیک نمازی بن کر کے جائیں گے، نیک بن کر کے جاؤ گے، حلال و حرام کو تمیز کرنے والے بن کر کے جاؤ گے۔ اور صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، شراب پینے والوں کے صحبت میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک نہ ایک تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ اس کی صحبت کی وجہ سے اس لعنت میں گرفتاری ہو جاؤ گے۔ حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ انی احبک، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فانظر ما تقول، اے میرے صحابی غور کرو تم کیا کہتے ہو۔ پھر صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ واللہ انی احبک، اب قسم بھی اٹھایا اس نے، یہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ فانظر ما تقول، اے میرے صحابی ذرا غور کرو، سمجھداری کرو، سوچ لو تم کیا کہتے ہو۔ پھر اس صحابی نے کہا کہ یا رسول، تیسری مرتبہ صحابی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ واللہ انی احبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ صحابی نے یہ عرض کیا، محبت کا اظہار کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابی اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اسلام کے عظمت پر، قرآن کے عظمت پر کیا کرو؟ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دنیا کی مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے مطابق بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ حدیث ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ اگر واقعی آپ کو اللہ والوں سے، حضور علی سے محبت ہے تو پھر صرف نیاز النظر سے کام چلنے والا نہیں، بلکہ اللہ والوں کی، حضور علی کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر ہم لوگوں نے اللہ والوں کی سیرت کو اپنایا، ان کی صورت کو اپنایا تو انشاءاللہ العزیز ہم یقین، اور ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے دنیا کی زندگی میں بھی محروم ہو کر کے نہیں رہیں گے، ان کے فیوز و برکات سے مالامال ہو جائیں گے، اور کل بروز معاشر بھی انشاءاللہ ہمارا حشر ان اللہ والوں کی جماعت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں المرء مع من احبہ، کہ ہر انسان کا حشر بروز معاشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ اور محبت کا معنی تو کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سن لیا، واہ کر لیا، سر ہلا جاتا ذمہ داری، آپ وہ کیا بن گئے؟ محب بن گئے۔ بلکہ محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ کیا کیجیے، جس سے محبت کرتے ہیں اس کی سیرت، اس کو صورت کو اپنائیے، اس کی کہنے کے مطابق، اس کے گفتار کے مطابق، اس کے چلنے کے مطابق زندگی کو بنائیے، تو پھر انشاءاللہ کل بروز معاشر آپ کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔
اور پھر ہمارے اس دارالعلوم کے اساتذہ کی محنت سے، یہاں کے کمیٹی کی محنتوں سے اور آپ کے تعاون سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج 2 بچوں کی جنہوں نے قرآن حکیم جیسے مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کا کوئی نعمت اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی نعمت، مکان ہو، جائیداد ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، یہ اپنی جگہ پر نعمت ہے، لیکن جس کی سینے میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن محفوظ ہو جائے، حافظ قرآن بن جائے، ایسی اس نعمت کے برابر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گل فروز معاشر اس کو ایسے تاج پہنایا جائے گا، ایسے چمکتا ہوا دمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی، سورج کی روشنی اس کے پاس کیا بنے گی؟ مان پڑ جائے، کمزور پڑ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی نعمت ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بچہ، جو طالب علم قرآن و حدیث کی علم کو سیکھنے کے لیے چلتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بھی جاتے ہیں۔ اسکول کو اگر آپ کو انگلش میڈیم میں بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ کیا انتظام کر رہے ہیں؟ رکشے کا انتظام کر رہے ہیں، ٹیمپو کا انتظام کر رہے ہیں، بس کا انتظام ہو رہا ہے۔ لیکن جو انسان، جو بچہ قرآن کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے؟ کب غور کیے؟ اس کے مقام کو کبھی سمجھے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ اللہ پر حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایسے بچہ ہے، ایسے نیکبخت بچہ ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بس کا اور ٹیمپو کا، رکشہ کا کیا موقع ہوگا، اور رحمت کے فرشتے جو اپنے پر بچھاتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کیا مقام ہوگا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ صرف قرآن کو یاد کرنے سے کام چلنے والا نہیں۔ قرآن جس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے اتارا ہے، ایک حافظ قرآن کو، ایک عالم دین کو، ایک مسلمان کو اس قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بنانا ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز حضور فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدع بآخرین۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کتاب کی صدقی اور توفیل میں یہ قوم کو تو بلندی عطا کی ہے، یہ قوم کو بلندی عطا فرمائے گا۔ کس قوم کو؟ جو قوم اس قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گا، قرآن کے دامن کو پکڑ لے گا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس قوم کو اللہ جل شان و دنیا میں بھی سر بلندی عطا فرمائے گا اور کل بروز معاشر بھی جنت میں سے کھلے ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وَيَدْعُ بِآخِرِينَ، اور یہ قوم ایسی ہوگی کہ اس قرآن کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ وہ کون سی قوم ہوگی؟ وہ کب ہوگی کہ قرآن تو مسجد میں رکھا ہوگا، اس پر گرد و غبار پڑا ہوگا، صاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ عمل تو دور کی بات ہے نا، ہم تو مسجدوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نا قرآن پڑا ہوا ہے، پٹا ہوا ہے، اس پر گرد و غبار پڑا ہوا، مسلمان آ رہے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی صاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور اس کے گھر میں جب جائیں گے تو اتنا بڑا ٹی وی لگا ہوگا، دن میں 3 مرتبہ صاف کرے گا، اس پر پردہ لگایا ہوگا، تو اب ایمان سے بتائیے کہ جس کا تعظیم کرنا چاہیے، جس کا قدر کرنا چاہیے، جس کو سینے سے لگانا چاہیے، مسلمان نے اس کو سینے سے نہیں لگایا، مسلمان نے اس کا قدر و تعظیم نہیں کیا، اور جس سے دور رہنا چاہیے اس کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے سینے سے لگا رہا ہے، اس کو تعظیم و تقدیر کر رہا ہے۔ تو جب تباہی نہیں ہوگی، بربادی نہیں ہوگی، ظالم و جابر مسلط نہیں ہوگا، دنیا کی زندگی غارت نہیں ہوگی، دنیا کی زندگی ہے۔ اگر اسے پر موت ہو گئی تو آخرت کی زندگی سے زیادہ غارت گیر ہوگی، سے زیادہ پریشان کن ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں اس جلسوں سے فائدہ حاصل کیجیے، اور ہر مسلمان کیا کرے؟ اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔
आखिर वाकई हम लोग गौस पाक से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हुजूर अली से मोहब्बत करते हैं, तो फिर सिर्फ नजरानी से काम चलने वाला नहीं। नजराना ठीक की अच्छी बात भी मोहब्बत की एक अकीदत की एक अलामत है। हुजूर अली के नाम से, अल्लाह के नेक बंदों के नाम से प्रोग्राम रखिए, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि अगर वाकई आप और आपको मोहब्बत है तो इस हदीस से आपको सबक लेना चाहिए कि आप और आप क्या करें, अपनी अल्लाह वालों की सीरत उनके सूरत के लिए तैयार होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के उनकी हिदायत के मुताबिक गुजारना चाहिए। तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया में भी हमारे इन बुजुर्गों की फयूज़ व बरक़ात से खाली होकर के नहीं जाएंगे, और कल बरोज़ माशर में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी जमात में हमारा अशर होगा। अल्लाह जल्ल शानहू के बारगाह में वह काफ़ी हो चुका है, और ज़्यादा बोलने से फायदा ही क्या है। वो शायर ने कहा है कि तूफान नूह लाने से क्या फायदा, एक बूंद काफी अगर असर कर जाए तो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। रात भर बोलते रहेंगे, 2-2 घंटे बोलते रहेंगे, जब असर ही नहीं होगा तो ऐसे बोलने से क्या फायदा। इसलिए मुसलमानों ऐसे माहफिलें मुनक़िद करते हो, करना ही चाहिए, लेकिन